السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے صاحب، آج ہم حاضر ہیں جانسٹ کے اندر۔ جانسٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا بچپن گزرا ہے اور جہاں پر ہم نے لڑکپن کا زمانہ بھی گزرا ہے اور یہیں پر ہم جوان ہوئے ہیں۔ اور اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے وہ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر مدرسہ ہے حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی مدظلہ العالی کا، جو جمعیت شباب کے تحت چلتا ہے، اس کے حضرت سرپرست ہیں۔ لیکن اصل جو سرپرست تھے وہ اس مدرسے کے وہ مولانا مستفیض الرحمان صاحب تھے، جنہوں نے جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا تھا، اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور حضرت مدنی کے مشورے ہی سے وہ جانسٹ آئے تھے۔ جامع مسجد میں امامت کی تھی انہوں نے، پھر لوگوں نے جو ہے ان کے لیے وہ زمین مہیا کی تھی، ان پر وہ مدرسہ تیار ہوا تھا، اور اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ طیبہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ طیبہ۔ دیکھ لیجئے اس کو، یہ ہے وہ مدرسہ اسلامیہ طیبہ جو اصلاً تو اندر ہے، اور اس کی بلڈنگ جو جانسٹ والوں نے دی تھی، وہ جانسٹ والے جو مدرسے میں جب جامع مسجد میں وہ امامت کرتے تھے مولانا مستفیض الرحمان صاحب، تو خریدی گئی تھی جانسٹ والوں کے ذریعے سے، پھر ان کی تحویل میں دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر مدرسہ چلتا رہا اندر کافی عرصے تک۔ ہم نے بھی وہیں تعلیم حاصل کی اس مدرسے کے اندر، اسی بلڈنگ میں، جو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو لے جا کر وہاں پہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ زمین لی گئی کیونکہ وہاں گنجائش کی کم تھی، وہ بالکل بازار میں ہے، تو یہاں پر کھلے میں یہ مدرسے کی زمین لی گئی۔ مولانا نے یہاں پر کی جو ذمہ دار ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب، اور اسی طرح ہمارے ماموں مولانا حسیب صاحب مدظلہم، دونوں جو ہمارے اساتذہ میں سے بھی ہیں اور دونوں ساتھی بھی ہیں، تو ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی مولانا مستفیض الرحمان صاحب کی سرپرستی میں، اور مولانا سلمان حسینی ندوی کے مشوروں سے یہ بہرحال مدرسہ یہاں تک پہنچا۔ اور یہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے وہ حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اور ناظری کی تعلیم ہوتی ہے، اسکولنگ بھی ساتھ ہے۔ جو اسکولنگ تو وہ پرانی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو، اور وہاں جا کے ان بچیوں کو اور لڑکوں کا جو بھی بہرحال جو ہے جو ان کا انٹرویو ہوگا، جو کچھ حدیث سنا سکیں گے حدیث سنیں گے، قرآن سنا سکیں گے قرآن سنیں گے۔ اور ماشاءاللہ جو حفظ کا درجہ چلتا ہے یہاں پر، یہ صرف حفظ کا درجہ نہیں ہے بلکہ ان کو اسکولی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور یہ اسکول کے ساتھ ساتھ ان کا نظام چلتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے اسی درجے میں آ جاتے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ہم دیر سے پہنچے ہیں، تو بیچارے ہمارے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے چھٹی کا وقت ہو چکا ہے، یہ چھٹی کا وقت ہے، لیکن بس ہم کسی کام میں الجھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم یہاں دیر میں پہنچے، لیکن اب یہاں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان میں سے ہم ان کو کسی نہ کسی کا سنتے ہیں، جو اپنا جو بھی مرضی ہو جہاں سے بھی ہو۔ کن کا سنوائیں گے قاری صاحب؟ آپ قاری صاحب ہیں؟ آپ مفتی صاحب ہیں جی؟ کہاں سے فارغ ہیں؟ مفتاح العلوم جلال آباد سے۔ اچھا ماشاءاللہ، لیجیے پکڑیے جی۔ جی مفتاح العلوم سے فارغ ہیں، کون سے سن میں فراغت ہے آپ کی؟ جی 2022۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ ہی شعبہ حفظ دیکھتے ہیں یہاں پر جی الحمدللہ بچوں کو؟ میں ہی دیکھتا ہوں۔ اکیلے ہیں یا اور بھی کوئی ہیں؟ قاری آصف صاحب ہیں۔ اچھا، وہ اس وقت نہیں ہے؟ جی وہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، اور ہاں جناب کون ہے؟ ماسٹر توصیف صاحب ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں ہندی انگلش پڑھاتا ہوں۔ اچھا، یعنی ہاں، کیونکہ جو حفظ کا نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول کا بھی نظام ہے، جی تو آپ ہی ماشاءاللہ اس نظام کو دیکھتے ہیں اور باقاعدہ ان بچوں کو۔ عمارت ہے جو جی 7 جی جی بیگھے زمین میں بنی ہوئی ہے، آپ نے جی دیکھا جی جی ہوگا۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے خدمت انجام دے رہے اچھی طریقے سے، حفظ اور کیا نام ناظرہ، اور اس کے ساتھ میں جو ہے ہندی انگلش بھی 5ویں تک کے یہاں جاری ہے، اور اسکول مستقل سے وہاں چلتا ہے۔ جی، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو قاری صاحب کسی کا سنوائیے، کسی بچے کا کیسی تعلیم ہو رہی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، بچے کا تلفظ، بچے کا لہجہ دیکھتے ہیں کیسا پڑھتا ہے۔ کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، کوئی وہ نہیں ہے، ریسٹرکشن کچھ نہیں ہے، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی چھوٹی بڑی صورت کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہو، صرف ہم تو بچے کو وہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما
أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ماشاء اللہ. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ماشاء اللہ بہت اچھا. صدق اللہ العظیم. اور پھر اس کے بعد کون سنائے گا؟ اچھی بات ہے. اور کوئی بچہ بتائیے قاری صاحب. جی سن سکتے تو ہم کسی سے بھی ہیں، لیکن ہم سنتے بہت کم بچوں سے ہے، کسی بچے سے سنتے ہیں. جی بیٹے آپ سنائیے. یہ بچے یہیں پہ قیام کرتے ہیں. لیجیے بیٹا ہاتھ میں لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بہت اچھا ماشاء صدق اللہ. اللہ العظیم. بہت اچھی بات ہے. کتنے بچے ہیں یہاں پر حفظ کے؟ تقریباً 60 کے قریب ہے. اچھا ماشاء اللہ. 60 کے قریب یہیں رہتے ہیں یا آتے بھی ہیں مقامی؟ مقامی الگ ہیں، وہ 40-45 ہیں جو اپ ڈاؤن کرتے ہیں بستی سے. یہیں سے. اچھا اچھا. تو رہنے والے بچے جو ہیں جی 60 کے قریب ہیں. اچھا یہ وہی بچے ہیں جو رہنے والے ہیں؟ یہ سب بستی کے چلے گئے. اچھا اچھی چھٹی بات کا ہے. ٹائم ہاں ہو چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا. یہ تو بیچارے بیٹھے تھے. اب اٹھ جاؤ بیٹے جاؤ. آپ لوگ جا سکتے جاؤ. چلیے. تو یہ کتنے بیگھے زمین ہے مدرسے کی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں شروع سے. مدرسہ اسلامیہ طیبہ جو کہ جانسٹھ ضلع مظفر نگر میں واقع ہے، اور جی جی 1947 میں قصبے کے اندر قائم ہوا تھا. جی. جو کہ مولانا مستفیض الرحمن صاحب بانی ہیں، انہوں نے ایک مکان لیا تھا. اچھا. اسی میں مدرسہ اسلامیہ طیبہ کو شروع کیا تھا، جی اور یہ اپنے روز اول سے قوم و ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بعد والد محترم جناب مولانا عبدالرحمن صاحب ندوی جی اور چچا سید حسیب ندوی جی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کے آئے. جی جی. تو مولانا 91 میں تقریباً وہ فارغ ہو کے آئے. جی کیونکہ ہم یاد ہے ہم تھے ماموں کے ساتھ وہاں پر، جی اور وہاں پر پھر وہ جو ہے لاک ڈاؤن، وہ کیا نام ہے، پی ایس سی آ گئی ندوے میں، جی جی اور وہاں پر کرفیو لگا تو پھر وہ 2.5 مہینے کی چھٹی ہوئی تو ہمیں بھی ساتھ لے کر آ گئے. ہم درجہ ہند میں پڑھتے تھے ندوے میں. جی. ہمارا 1.5 پارا ہوا تھا. تو ماموں نے کہا کہ بھائی ہم سیدھے جانسٹھ جائیں گے، تو سیدھے وہ جانسٹھ لے کر آ گئے ہم کو. پھر یہاں پر ان لوگوں نے یہاں نظام سنبھال لیا آگے. جی نظام سنبھالنے مولانا کے بعد سلمان صاحب کی اس سرپرستی کے میں بعد رہے. مولانا سید سلمان حسینی ندوی مدث اللہ علیہ کی سرپرستی میں یہ مدرسہ چلا، اور جو ابھی تک چل رہا ہے، ہاں جس کی ماشاء اللہ. پرانی بلڈنگ اندر ہے. جی اس کے بعد تقریباً اب سے 20 سال پہلے یہ زمین لی گئی تھی، پھر یہ اچھا. تعمیر کرائی گئی ہے. اچھا ماشاء درجہ اللہ. حفظ اور ناظرہ عربی درجات ساتھ اس میں پرانی اسکولنگ. بلڈنگ میں ہم نے درجہ حفظ کیا ہے، وہیں پہ حفظ جی کیا جی ہے. جی. تو اسکولنگ بھی اور درجہ حفظ ناظرہ اور عربی درجات یہاں پر ہیں. جی جی اور بچیوں کے لیے آئندہ اگلے سال سے وہاں پہ 5 سال کا عالمیت کا کورس کا انتظام ہونے جا رہا ہے. ساتھ انشاءاللہ. میں اسکولنگ ہے، وہاں پہ اسکول چل رہا ہے 5ویں تک، جس اچھا. میں تقریباً 300 کے قریب طلبہ ہیں. جی جی جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے غریب بچوں تک بھی تعلیم پہنچائیں، جس میں ہمارے بالکل بالکل اصل مقصد یہی ہونا جی. چاہیے. اسکول میں 40% بچے فری ہیں، جی جو یتیم ہیں غریب ہیں ان سے ہم کوئی فیس نہیں لیتے. ان کو ایسی چلیے بہت تعلیمات اچھی دیتے بات ہے. یہاں بچے کافی چھوٹے بھی ہیں ہیں. جی اور یہیں پہ رہتے بھی ہیں ماشاءاللہ. آئیے آپ کو مدرسے ہاں مدرسے کا معائنہ کروا دیجئے. یہ بچے جو، یہ آفس ہے سامنے یہ گیسٹ روم ہے، مہمان خانہ ہے. ماشاءاللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. اچھا واش روم ادھر کچن ہے، یہ بھی نیو تعمیر ہوا ہے. ابھی نئی تعمیر ہے ماشاءاللہ. اچھا ہے کافی ماشاءاللہ، کھلا کھلا ہے. آفس اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے مدرسوں کو. یہ آفس ہے جی. ماشاءاللہ. ادھر بھی اسی طرح ماشاءاللہ بہت خوب. کچن اور
अच्छा ٹھیک بہت اچھا ہے مطبخ ہاسٹل وہ مطبخ ہے سامنے یہ کلاس اور ہاسٹل ساتھ میں ہی ہے کتنے کمرے ہیں یہ ٹوٹل بتائیے یہاں پر ٹوٹل ابھی 14 کمرے ہیں اچھا اچھا اوپر بلڈنگ ہے پھر اس کی نہیں ابھی اوپر بلڈنگ نہیں ہے اچھا نقشہ ہے وہ تو چلیے ٹھیک ہے بس آگے تک کیا دیکھنا سیم ہی ہے مطبخ بھی دکھا دیجیے مطبخ میں تو کھانا بنتا ہی ہے سب لوگ جانتے ہیں پھر بھی دیکھ لیجیے باقی نیو کون ہے مطبخ طباخ کہاں کے ہیں بابا یوسف صاحب ہیں اچھا پرانے جی 18 سال سے تقریباً یہیں پہ خدمت انجام تو ناشتہ دونوں وقت کا کھانا ناشتہ دونوں وقت کا کھانا اچھا ماشاء اللہ مدرسہ ہی جو ہے اٹھاتا ہے اس کا خرچہ جی مدرسے جی فیس بھی دیتے ہیں کچھ بچے نہیں کوئی بچہ فیس نہیں دیتے سب ایسے ہی ہیں امدادی ہیں یہ جی بابا یوسف صاحب بابا یوسف صاحب ہیں طباخ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ ٹنڈھیڑے کے کافی پرانے ہیں ماشاءاللہ تو یہ روٹی جو ملتی ہے آپ کو یہ جو روٹی ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے اس میں ہاتھ کی یا پھر ویسی تندوری روٹی تندوری ہوتی ہے یہ تندور ہے اچھا یہ روٹی بھی بنی ہوئی ہیں اچھا اچھا اور ماشاء اللہ سبزی بھی آپ کو دکھا کیا بنتا ہے سبزی میں کیا نظام ہے سبزی بنانے کا کیا کیا بنتا ہے دال ہاں یہ تو ہی خیر مدرسے والوں کی محبوب چیز اچھا اچھا وہ نظام بنا ہوا ہوگا اپنا کہ فلاں دن جو ہے دال بنے گی فلاں دن سبزی بنے گی یہ تو خیر مدرسے والوں کی تو دال سپر وہ ہے بہترین ڈش عادی ہوتا ہے سب جی جی ماشاء اللہ بالکل کھلے ایریے میں مدرسہ بنایا گیا ہے اور بہترین آب و ہوا میں اور بہترین ماحول میں جو ہے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں نظام تربیت بھی ہے نظام تعلیم بھی ہے بس بچوں کو شوق ہونا چاہیے دیکھیے اور یہاں پر مولانا عبد الرحمن صاحب جو ہیں اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی بہترین نگرانی میں یہ مدرسہ جو ہے ان کی جو ہے نگرانی میں یہ ترقیات کے راستوں پر گامزن ہے یہ دیکھیے ابھی مسجد کا اندر دکھانا بھول گئے تھے ہم آپ کو اور بچے چلے گئے ہیں یہاں سے تو اب دیکھیے کہ مسجد جہاں تعمیر ہوئی ہے یہ اندر سے دیکھیے بڑی خوبصورت ہے کھلی ہوئی ہے اندر سے چھت اس کی اونچی ہے تاکہ گرمی میں آسانی ہو ہوادار ہے بالکل یہیں پہ تعلیم ہوتی ہے حفظ کی اب کیونکہ سردی کا زمانہ ہے اس لیے جو ہے باہر بیٹھ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی مسجد ہے برابر میں وضو خانہ ہے اس کے باتھ روم وغیرہ سب وہیں برابر میں بنے ہوئے ہیں اور اچھا ہے ماشاءاللہ کھلا کھلا ایریا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ ایک حجرہ بھی ہے اسٹاف روم ہے گویا کہ یہاں اساتذہ رہتے ہیں اور ضرورت کے حساب سے بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے وضو خانہ ہے یہ ٹھیک ہے غسل خانہ اس کے پیچھے چلیے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر کہیں جانا ہوگا تو آپ کے روبرو آئیں گے انشاءاللہ اس کا تعارف کروائیں گے اب ہم اب سے رخصتی لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مدرسہ اسلامیہ طیبہ قدیم جانسٹ ہے مظفر نگر ضلع پڑتا ہے اور یہیں پر ہم پڑھتے تھے یہاں پر یہ بالکل بازار میں ہے جسے امامت کیا کرتے تھے اور یہاں کے لوگوں نے ہی ان کو یہ زمین دی تھی اس کے بعد پھر یہ مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لائے ان سے ہم ملاقات کروائیں گے وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور پھر وہ جو ہے ہمارے ماموں کو لائے یہاں پر اور ماموں اور وہ دونوں ساتھی ہیں اور یہاں رہ کر انہوں نے پھر تعلیمی سلسلہ ندوے کے پیٹنٹ پر قائم کیا اور پھر حضرت مولانا سلمان حسین مدد اللہ علی اس کے سرپرست ہیں اور انہی کی ماتحتی میں یہ مدرسہ آگے ترقی کی راہوں پر گامزن ہوا اور ہم نے پھر یہیں پر جو ہے اپنی تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جب ہم یہاں پر حفظ کرنے کے لیے آئے اور ہم نے باقاعدہ یہاں حفظ مکمل کیا اور حفظ میں یہاں پر ہمارے اس زمانے میں جو اساتذہ تھے مولانا عباس صاحب تھے جو اس وقت موجود نہیں ہیں اب سے 30 سال پہلے کی بات ہے یہ تقریباً سمجھ لیجئے 91 سے لے کے 95 96 کی بات ہم بتا رہے ہیں اس درمیان میں تو وہاں پر ہم پھر یہاں پر رہے اور یہاں پر ہم نے یہ وہ کمرہ ہے جی یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر ہم رہتے تھے اب تو موڈیفائی کر دیا گیا ہے اس کو کچھ تعمیری کام جاری ہے کبھی اس کمرے میں بھی رہے برابر میں
یہ سببی کام جاری ہے تعمیراتی، اور یہ کام جاری ہے. ہم انشاءاللہ یہاں کے لوگوں سے ملاقات بھی کروائیں گے کیونکہ ہم یہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. یہ وہ ہال تھا جہاں پر ہم حفظ کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. ہمارے استاد صاحب جو تھے وہ سامنے بیٹھے رہتے تھے اور کبھی ادھر بیٹھ جاتے تھے. ماموں حسیب ہمارے جو صدر صاحب ہیں اس مدرسے کے اور محتمم ہیں، وہ یہاں بیٹھے رہتے تھے. وہ باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیں ہی سنانا ہے، یا پھر وہ ذمہ داری دیتے تھے جو مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں، یہاں پر ندویہ سے وہ فارغ ہیں، مولانا فیض الرحمن صاحب. انہوں نے ہمارے سے بھی پڑھا ہے، معلم الانشاء اور وغیرہ پڑھی ہے انہوں نے ہمارے سے منصور پور میں. تو یہ ماشاءاللہ یہ فارغ ہیں جامعہ سید احمد شہید کٹولی سے اور ندوے سے بھی فارغ ہیں، اور اس وقت جو ہے LLB کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑے باصلاحیت ہیں اور یہاں پر سارے معاملات کو یہی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اور ان کے والد محترم سے بعد میں ملاقات کروائیں گے. اب یہ ہم نے ہی ہمارے استاد ہیں مولانا عثمان صاحب، جو ادھر آ جائیے، ادھر تشریف لے آئیں. مولانا عثمان صاحب سے ہم نے بچوں کی حدیث ایک کتاب تھی جو ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے عربی اول میں پڑھی تھی شاید. عربی اول میں مولانا عثمان صاحب جو مقامی ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں جانسٹ کے، تو وہیں ماشاءاللہ اس کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں، انتظامیہ میں بھی ہیں یہاں کے، اور بہت پرانے اساتذہ میں سے ہیں ماشاءاللہ. اسی وقت سے آج تک ہم ان کو اسی طرح دیکھتے آئے ہیں. جی مولانا آپ کیا فرماتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں؟ بس یہ اصل میں مدرسہ سن 1947 میں قائم ہوا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے جو والد تھے وہ حضرت مولانا مصطفی الرحمن صاحب، جو اچھا مجاہد آزادی کے مجاہد تھے، اور اچھا ماشاءاللہ اتنا. بہت بڑے اللہ والے تھے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم نے زیارت کی ہے ان کی. اس میں انہوں نے یہ قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد میں جب سے یہ قائم ہوا ہے اس کے ساتھ جو اب تعلیم ہے یہ شروع سے ہی جڑی ہوئی ہے. یعنی تو باہر کو آ جائیں دینی اور دنیاوی تعلیم، اور آگے آ جائیں. دینی اور دنیاوی روشنی تعلیم کے ساتھ میں جو ہے یہ جی ادارہ شروع سے ہی جو چل رہا ہے. جی ہم لوگوں نے تقریباً سن 1980 کے آس پاس جو 5 میں یہیں سے کی تھی. اچھا اور اس ادارے سے جو ہے شروع سے ہی جو ہے ایک ڈاکٹر یامین صاحب ہے جو اس وقت جو میرٹھ میں اور ہاپوڑ میں جو ہے ان کے کلینک میں بڑے بڑے انہوں نے وہ کھول رکھے اپنے ہاسپٹل. جی جی اور ادارے وغیرہ بھی وہ چلا رہے ہوں. جی. بھی 5 میں یہیں سے کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھے، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آج اللہ کا شکر ہے وہ جو ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی جو ہے پھر عربی تعلیم یہاں شروع ہوئی. تو ماشاءاللہ. یہاں سے پڑھنے کے بعد میں وہ جو ہیں وہاں مولانا اسرار صاحب کے صاحبزادے مولانا مسعود وہ سعود صاحب جو آج وہ ہاں مولانا سعود صاحب جو ہے اس مدرسے سے پڑھ کے گئے، ہمارے ساتھی ہیں کشن گنج کے جو MP ہیں اس وقت ہیں وہ موجود، تو وہ ہمارے ساتھ یہاں پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے یہ ادارہ جو ہے شروع سے ہی جو ہے ماشاءاللہ اسی نہج پر چلا کہ اس میں جو ہے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم مکمل طور پر اسی طرح دی جائے تاکہ بچے آگے چل کے ملک کی خدمت کریں، چاہے ڈاکٹر بن کے کریں، چاہے انجینئر بن کے جی کریں. ماشاءاللہ. یہ قوم و ملت کی خدمت میں لگا ہوا مدرسہ ہے ماشاءاللہ. یہاں کے جو نکلنے والے ہیں کسی نہ کسی سطح پر ملک و ملت کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے کامیاب طریقے سے جو ہے ملک کی خدمت میں لگ رہے ہیں. اب آپ سے بھی ایک تعارف کروائیں گے. ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی مطلب ایک طرح سے گستاخی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے قاری عباس صاحب جن کے بارے میں بھی ہم نے نام لیا تھا وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ہم نے یہ سوچا کہ شاید وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ قاری عباس صاحب ہیں. ہم جو ہے یہیں جو بھی آپ نے دکھایا تھا کہ ہم یہاں پر تحفیظ کا درجہ لگتا تھا اور قاری صاحب جو ہے ادھر کنارے پہ بیٹھا کرتے تھے جہاں وہ تپائی ہے. اور لیکن ماموں بھی ہمارا خاص طور سے اہتمام سے سنتے تھے اور قاری عباس صاحب بھی سنا کرتے تھے. لیکن ماشاءاللہ اب آپ بہت دن کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے. اس زمانے میں اور اب میں تھوڑا فرق محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہم تھوڑا پہچاننے میں وہ ہوئی تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. لیکن آپ ہمارے قاری صاحب سے گفتگو فرمائیں. جی آپ جو ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پر؟ جب سے میں پہلی مرتبہ 1993 میں یہاں آیا تھا. جی جی میرا تقرر ہوا تھا اور الحمدللہ میں نے 4 سال یہاں تعلیم دی بچوں کو. اچھا اور
अल्लाह के फजल करम से काफ़ी तलबा यहाँ से पढ़ के फारिग हुए। जी, हम भी उन्हीं में से एक हैं। मौलाना शारिक साहब भी उन्हीं में से ही है, मेरे शागिर्दों में से। माशाल्लाह। और काफ़ी शागिर्द जो है यहाँ से बन के और तैयार होके जो है नजवे में दाखिला लिया था और अल्लाह के फजल करम से वो फारिग हुए जी और दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह। और फिर दोबारा मैं दरमियान में चला गया था, दोबारा जो है मेरी हाज़िरी तकरीबन 12 साल हो चुके मुझे। मैं इस मदरसे में दीनी तालीम बच्चों को दे रहा हूँ और अल्लाह के फजल से ये मदरसा कदीम है और तब से ही ये मदरसा जारी सारी हो और दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्यात से नवाजे, सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और आपका साया हम जैसे लोगों पर जो है तादेर कायम व दायम रखे। अब एक जो है मुआयना कर लिया जाए मदरसे उसका स्कूल का, तो ये ले लो, दिखाओ भाई बच्चों का जो है थोड़ा उनके हदीसें सुनेंगे। उर्दू भी जो है देखिए, ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहीं पे हम लोग रहते थे, यहाँ हमारी क्लास लगती थी। ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर हमारी अरबी दर्जा लगता था। अब ये स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई है और जो बाकायदा अरबी का निज़ाम है, हिफ्ज़ का निज़ाम है, वो दूसरी बिल्डिंग है जानसठ से बाहर बनाई गई है, वहाँ शिफ्ट कर दी गई है। उसको भी फ़िलहाल इनमें से जो बच्चा हदीस को ही सुना सकता है बेटे, चलिए आगे वाली क्लास में, ये छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, ये कमरे वही हैं उस ज़माने के जब हम थे यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 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 बिल्कुल। ये कौन सी क्लास है? ये सेकंड है, माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कौन सा मतलब बच्चों को पढ़वा के देखना है हमें? कहाँ पर? अच्छा, उधर भी है, माशाल्लाह। पहले हम अरबी दर्जा पढ़ते थे, अरबी अव्वल यहाँ पर थे, हमने यहाँ पढ़ा है, इस कमरे में रहते थे। ये लाइब्रेरी है। अच्छा, ये किताबें हैं, लाइब्रेरी है मुताला करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये सब हमारा देखा हुआ है बचपन का, हम लोग यहाँ रहे हैं, हमारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। चलिए, ये बिल्डिंग नहीं है, मदरसा कायम करने का इरादा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, बनात का इदारा कायम हो सकता है इसमें। ये दर्जा पंजुम है। अच्छा अच्छा, ये क्लास देख लीजिए, दर्जा पंजुम। इधर आओ जी, अंदर ही। कौन बच्ची है? हदीस सुनाओ कुछ हदीस सुनाओ बेटी। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दार व मदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। तर्जुमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर। कोई बात नहीं बेटी, हदीस नंबर ये घबराहट की कोई बात नहीं है ऐसी। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। तर्जुमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मुश्किल से हमारी भी हदीसें याद होती थी। कारी मौलाना उस्मान साहब जो है हमारे उस्ताद मोहतरम, इनसे खूब पिटते थे, याद ही नहीं होती थी। ये बच्ची तो फिर भी बहुत अच्छी सुना रही है हमारे मुकाबले में। हमें अपना दौर याद आ गया यहाँ पर। जन्नत की कुंजी है। हदीस नंबर 5, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही। तर्जुमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए, ये कौम की बच्चियाँ हैं, जब हदीसें याद करेंगी तो कितना बेहतरीन इनका जहन बनेगा दीनी एतबार से। वालेकुम अस्सलाम। हदीस नंबर 1, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा, कोई बात नहीं, जो याद हो वो सुनाए। इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दार व मदार। ये कोई मुकाबलेबाजी का इम्तहान नहीं चल रहा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि ये तो वसल्लम सिर्फ चेकिंग है कि याद है बच्चियों को माशाल्लाह।
तर्जुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और حدیث کے مقابلے ہوتے تھے ہمارے. حدیث نمبر 3 قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاء اللہ. حدیث نمبر 4 قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. وہ پایا جا رہا ہے. تو یہاں سے بھی کوئی بچی یا بچہ سنائے گا حدیث؟ کس کو یاد ہے بیٹے؟ جو آئے بالکل بے فکری کے ساتھ. آجا منی. کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا, جو یاد ہے جیسا بھی یاد ہے سنا دو. بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ. چلیے سنائیے جو یاد ہے آپ جو بھی یاد ہے. ہاں ہاں کوئی سی بھی. حدیث نمبر 1 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 2 قال النبی صلی اللہ بہت بڑھیا سنا رہی ہے بھائی یہ بچی تو ماشاءاللہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ماشاءاللہ. حدیث نمبر 3 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور صلی آپ چلو بیٹے. حدیث نمبر 1 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. بہت اچھا. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بہت حدیث اچھا. نمبر 2 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان علی کل مسلم و مسلمہ. علی کل مسلم. چلیے بہت اچھا ماشاءاللہ. اصل تو یہی ٹیسٹ کرنا تھا کہ بچوں کو جو ہے دین کا جو علم سکھایا جا رہا ہے بچے اس کو کیچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیثیں یاد کر رہے ہیں اور پھر نمازوں کے مسائل بھی یاد ہوں گے ان کو. جی نمازوں کا بھی نظام شروع کرنے والے ہیں. اچھا. کی نماز یہیں پہ ہوا کرے گی. اچھا ماشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ بچے ہمارے دین سے جڑ جائیں. اچھا. جو آج کی لہر ہے آنے والے مستقبل میں اور رکے. جی جی اس طرح پروپیگنڈے ہو رہے ہیں جی جی ہماری آنے والی نسل اس سے محفوظ رہے. جی جی بالکل. کسی چیز کی یہ دیکھیے بالکل مین جان سٹ کے اندر ہے. اوپر کا ویو لے لیا جائے. یہ بالکل جان سٹ کے اندر ہے, بالکل مین بازار کے اندر. بہت اچھا جائے وقوع ہے اس کا. بس یہ ضرورت ہے کہ اس جائے وقوع سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ماشاءاللہ یہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی ہمیں یہاں ایک ادارہ قائم کرنا ہے لڑکیوں کا. تو انشاءاللہ یہاں لڑکیوں کا جب ادارہ قائم ہوگا تو بہت ہی بہتر رہے گا اور وہ بہترین تعلیم ہوگی. یہ اوپر کا حصہ ہے بالکل ایک دم. یہاں جاوید تھے ہمارے ساتھی. یہ سامنے مسجد ہے مدرسہ. ہاں مدرسے کی مسجد ہے انشاءاللہ وہ دکھائیں گے آپ کو. چلیے وہی دکھاتے ہیں مسجد. مسجد بلال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے. جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو ہم نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا. خدمت کے ذریعے سے اینٹیں ڈھوئیں, اس کی ریتا بھی جو ہے پہنچایا, لینٹر بھی ڈلوایا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کی بات تھی. یہ سب اللہ کی طرف سے سعادت کی بات تھی. یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ اس موقع سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے خدمت لے لی. جی کیا ہے بچی, یہ کیا سنا ہے؟ نماز میں 14 فرائض ہے. ماشاءاللہ. کے ساتھ باہر کے یہ 7 باہر کے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 ماشاءاللہ. کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 ستر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رجوع کرنا. نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. یہ 7 اندر کے ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام یعنی سیدھے کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. نمبر 6 قاعدہ آخرات میں تشہد کا مقدار بھیجنا. نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا. ماشاءاللہ بہت بڑھیا, بہت اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے نماز کے مسائل بھی ان کو یاد ہیں. چلیے اب مسجد دکھا لیتے ہیں. ادھر ہی ہے. جی جی پہلے وہاں مولانا سے ملتے ہیں. مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں ہمارے استاد محترم, جو یہاں کے سمجھ لیجیے نگراں ہیں اس مدرسے کے. وہ ہمارے ماموں جو ہیں حضرت مولانا حسیب صاحب, ان کے بالکل ایک دم
ساتھ ہی رہنے والے ہیں، ان کے ساتھیوں میں ہیں، اور یہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے انتظامیہ میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ اور یہ آفس ہے، تو آپ جو ہے آفس میں بیٹھیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیجیے مولانا عبد الرحمن صاحب، آپ نے ہمیں تمرین النحو اور تمرین الصرف آپ کے کیا عزائم ہیں آگے وہ بیان فرمائیں، اور ماشاءاللہ آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں پہلے اور ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں فرمائیں، ہاتھ میں لے لیجیے۔ انشاءاللہ ہمارا مدرسہ اسلامیہ طیبہ تقریباً یہ 1947 سے چل رہا ہے، اور اس وقت 5ویں تک اسکول چل رہا ہے، جی جی اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور اس میں نئے طریقے سے سب چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے، تقریباً 20-22 کمرے اس وقت ہو چکے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ان کو 8ویں کلاس تک جی جی اس کو کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد ویسے ماشاءاللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں یہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب ہیں، ہاں مولانا فیض الرحمان صاحب ہی ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب ہی کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ساری تفصیل سے پوری باتیں بتائی ہیں۔ اور اب یہ وکالت کا کورس کر رہے ہیں، شہیدی ہیں جامعہ سید احمد شہید سے، اور ندوی بھی ہیں، یعنی کہ وہ کیونکہ شہیدی اور ندوی ایک ہی ہے۔ تو بہرحال اب ہم چلتے ہیں، آپ کو وہ مسجد دکھاتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے اس کا دفتر میں لگا ہوا، جو مدرسے کا جو آگے کے منصوبے ہیں وہ بھی ہے۔ جو پرانا مدرسہ تھا وہ اس طرح تھا، جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، وہ یہ بلڈنگ تھی سامنے کی، خاص طور سے جس کو اب توڑ کر یہ بنائی گئی ہے، جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ مطلب ہال کو اوپر بھی بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ جی تو یہ کنسٹرکشن ہوا ہے، جی جی یہ کنسٹرکشن ہوا ہے، پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے ان کی۔ سامنے والی بلڈنگ ہے ابھی جی جی کرنٹ جی یہ ہے، اس کا فیوچر پلان یہ ہے۔ اچھا بات ہے ماشاءاللہ، یعنی 3 منزلہ ہے وہ۔ کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ جی جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ سب آفس ہے، اور آپ کو چلتے ہیں وہاں دکھاتے ہیں مسجد بلال۔ ابھی یہ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، یہ بھی جو بتایا تھا پہلے کہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، یا اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا یہاں پر؟ جنگ اب صرف یہ نہیں کہ ہتھیار سے ہو، جی جی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علمی جنگ کریں گے، ہمیں اب ایک نئی جنگ لڑنی ہوگی جس کے ہتھیار علمی کتابیں اعتبار ہوں، سے ایجوکیشن۔ جی ہمارے رہنما اہل فکر ہوں، اور جی جس میں ہمیں جہالت اور پچھڑے پن کی قربانی دینی پڑے۔ اچھا اچھا یہی مقصد تھا اس کا۔ جی یہ وہ مسجد بلال ہے، گیٹ تو وہی ہے تقریباً جو ہم پڑھتے تھے جس زمانے میں، اسی کا گیٹ ہے یہ، اسی وقت کا۔ آئیے اندر سے دکھاتے ہیں، اندر سے بہت چینجنگ آ گئی۔ ہم جو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرمائی کہ ہمیں اس مسجد کی خدمت کی سعادت باقاعدہ حاصل ہوئی، اس طور پر کہ اس کی یہاں تعمیراتی جو کام چل رہا تھا اس کی اینٹیں ہم بچے ہی جو ہے ڈھو کر لایا کرتے تھے یہاں پر، اور اس کے بعد یہ جماعت آئی ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ اندر کا حصہ اس وقت کچا تھا، اب دیکھیے ماشاءاللہ بالکل باغ و بہار ہے، اور ایک طرح سے یہ مرکزی مسجد بنی ہوئی ہے جانسٹ کی، مسجد بلال نام ہے اس کا۔ اس وقت یہ بالکل کچی تھی جب ہم یہاں پڑھتے تھے، اور تعمیراتی کام شروع ہوا تھا، اور ماشاءاللہ یہاں پر پتھر لگا ہوا ہے، گھر بھی 2 منزلہ ہے یہ، ٹھیک۔ تو اب آپ دیکھیے کتنا یہاں پر آ کے اپنا بچپن یاد آتا ہے انسان کو، جب یہ ہم یہاں رہتے تھے کبھی تو یہاں بالکل کچا تھا یہ ایک زینہ، ایک دم اوپر کا بھی حصہ ہے، اب یہ ٹائلس وائل سب لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، اور ان کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد رکھے، اور خوش رکھے، سعادت مندی کے ساتھ رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں جو ہیں ان کے نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔